پڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ جاہل ہوئے تو ہم آپ سے بحث نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے کہ قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے. تو ہم چاہتے ہیں پتہ چل جائے کہ آپ کا مبلغ علم کیا ہے. 1.5 گھنٹہ تک جناب کا علمی جنازہ نکلتا رہا, اور جب زیادہ جوش دلایا گیا تو ہم نے دیکھا کہ جناب کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی. حضرت مناظرہ بشیریہ میرے سامنے رکھی ہوئی تھی, اس کو میں نے مجمع کو دکھایا اور میں نے کہا اس کے مصنف اور رائٹر بریلی کے نہیں ہیں, یہ جون پور کے رہنے والے ہیں, اور یہ اعلیٰ حضرت کے مرید اور خلیفہ نہیں ہیں. سن 1038 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا. یہ کتاب 400 سال پہلے کی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں مناظر اگر ہم پلہ ہو تو مناظرہ کرنے میں سہولت, اور دونوں کو چاہیے کہ ہم پلہ رہیں. میں نے ترجمہ تو کر دیا, مگر عبارت کے لیے میں نے ایک صاحب کو ایک کتاب دی اور میں نے کہا لے جائیے ان کے پاس, کہہ دیجئے کہ اس کو پڑھ دیں اور پڑھ کر کے اس کا ترجمہ کر دیں. لیکن جناب کو دن میں تارے نظر آنے لگے. وہ کیا سمجھے بیچارہ کہ علم کیا چیز ہے, وہ کیا سمجھے کہ مناظرہ کیا چیز ہے. ایک روز میں نے اس کی ایک تقریر سنی, وہ کہہ رہا تھا کہ تعزیہ بنانا سنت رسول ہے, اور صرف بنانا ہی نہیں بلکہ گھمانا بھی سنت رسول ہے. اور دلیل کیا دے رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں امام حسین کو کندھے پر بٹھا کر مکے کی مدینے کی گلیوں میں گھماتے تھے, اور تعزیہ امام حسین کی یادگار ہے تو اسے بھی گلیوں میں گھمانا یہ رسول پاک کی سنت ہے. اس لیے کہ حضور نے امام حسین کو مدینے کی گلیوں میں گھمایا, تو ہم اگر ان کی یادگار تعزیہ کو گھمائیں تو یہ رسول پاک کی سنت ہے. مارے گھٹنا پھوٹے سر جب اس نے یہ تقریر کی, اس کے ماننے والوں میں نعرے حیدری, سمجھ میں بات آ گئی. وائی سے بے نیاز بھی جاہل مطلق ہے اور ان کے ماننے والوں کا بھی وہی حال ہے. اس لیے میں نے سوچا تھا آج ان کا علمی جنازہ نکل جائے گا, لیکن بعد میں سمجھ میں آیا علم ہے ہی نہیں تو علمی جنازہ کیا نکلے گا. ہاں جہالت کا جنازہ ضرور نکل جائے گا. اب میں نے کہا ذرا یہ کتاب ان سے کہہ دیجئے پڑھ کر کے اس کا مطلب بتا دیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اختر حسین قادری اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے بلکہ یہ لکھی ہوئی کتاب ہے, اس کو ماننا تو پڑے گا. لیکن جب آدمی اس کے پاس کتاب لے کر کے گئے, کہتا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, کتاب اس نے واپس کر دیا. پھر دوبارہ لے کر کے گئے, دوبارہ واپس کر دیا, دوبارہ میں نے بھیجا, پھر واپس کر دیا. مجھے جلال آیا, میں نے کہا خدا کی قسم یہ اتنا بڑا بے علم ہے کہ اس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کتاب کو یہ پڑھ سکے, نہ اسے سمجھ سکے, نہ اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہے, نہ پڑھنے کی صلاحیت ہے. جس کا یہ حال ہو وہ صحابہ پر تبرہ کرے, اس کو تو پانی میں شرم کے مارے ڈوب کے مر جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مشتق اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ اختر حسین عالمی صاحب قبلہ. اور اس کے بعد پھر جب بہت جھجوڑ کہ سند دکھاؤ بھائی, سند دکھاؤ, تو بہت جھجوڑنے کے بعد جوش میں کہتا ہے یہ میں بھی سند لے کر آیا ہوں, لے جائیے ان کو دکھا دیجئے. میرے بغل میں مولانا شہزاد عالم صاحب استاد جامعۃ الرضا بریلی شریف بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے کہا ذرا دیکھیے تو انہوں نے ہنس کے کہا حضرت یہ تو عجیب سند پیش کر رہا ہے اپنے عالم ہونے کی. میں نے کہا وہ کیا؟ کہا ایک حفظ کی سند ہے اور ایک اردو ڈپلوما کی سند ہے, اس کے علاوہ اس کے بعد کوئی سند ہی نہیں ہے. میں نے کہا اللہ اکبر. ارے جناب اسی لیے تو آپ اتنی دیر سے سند نہیں دکھا رہے تھے, اس لیے کہ آپ کے پاس عالم کی سند ہے ہی نہیں, کیونکہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. آپ بے علم ہیں, بے علم سے مناظرہ کرنے کے لیے اختر حسین نہیں ہے. لاؤ کسی علم والے کو تو پتا چلے. مجبوراً اس کے صدر مناظرہ نے کہا ہم اعلان کرتے ہیں ہم نے جن کو مناظر بنا کے بھیجا تھا ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے, وہ عالم نہیں ہے, اس لیے ہم ان کو ہٹا کر کے دوسرے کو لاتے ہیں. اللہ اکبر. اتنی ذلت و رسوائی اسے مجمع میں کل اٹھانی پڑی. میں نے دل میں سوچا جو صحابہ کی عظمت پر کھیلنے کی ناپاک کوشش کرتا ہے خدا اسے ایسے ہی اچھی جگہوں پہ بلا کر کے صحیح.